أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان منکران اسلام سے کہہ دو کہ اے کافرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مشرک سے برات اور بیزاری۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورت کو اور سورت قل هو اللہ کو طواف کے بعد کی 2 رکعت نماز میں تلاوت فرمایا۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ صبح کی 2 سنتوں میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی دونوں سورتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ مسند احمد میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کے فرضوں سے پہلے کی 2 رکعتوں میں اور مغرب کے بعد کی 2 رکعتوں میں 20 اوپر کچھ دفعہ یا 10 دفعہ اوپر کچھ مرتبہ سورت قل یا ایھا الکافرون اور سورت قل هو اللہ احد پڑھی، یعنی اتنی مرتبہ میں نے آپ کو یہ سورتیں ان نمازوں میں پڑھتے ہوئے سنا۔ مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے 24 یا 25 مرتبہ صبح کی 2 سنتوں میں ان دونوں سورتوں کو پڑھتے ہوئے بخوبی دیکھا۔ مسند ہی کی دوسری روایت میں آپ سے مروی ہے کہ مہینہ بھر تک میں نے آپ کو ان دونوں رکعتوں میں یہ دونوں سورتیں پڑھتے ہوئے پایا۔ یہ روایت ترمذی، ابن ماجہ اور نسائی میں بھی ہے۔ امام ترمذی اسے حسن کہتے ہیں۔ وہ روایت پہلے بیان ہو چکی ہے کہ یہ سورت 4تھائی قرآن کے برابر ہے، اور سورت اذا زلزلت بھی۔ مسند احمد میں روایت ہے، حضرت نوفل بن معاویہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ہماری ربیبہ زینب کی پرورش تم اپنے ہاں کرو۔ میرے خیال سے یہ حضرت زینب تھیں۔ یہ ایک مرتبہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا، کہو بچی کیا کر رہی ہے؟ کہا، میں اسے اس کی ماں کے پاس چھوڑ آیا ہوں۔ فرمایا، اچھا کیوں آئے ہو؟ عرض کیا، اس لیے کہ آپ سے کوئی وظیفہ سیکھ جاؤں جو سوتے وقت پڑھ لوں۔ آپ نے فرمایا، قل یا ایھا الکافرون پڑھ کر سو جایا کرو، اس میں شرک سے برات اور بیزاری ہے۔ طبرانی کی روایت میں ہے کہ جبلہ بن حاسرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی آپ نے یہی فرمایا تھا۔ طبرانی کی اور روایت میں ہے
کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے بستر پر لیٹ کر اس سورت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ حضرت حارث بن جبلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے کہ میں سونے کے وقت اسے کہہ لیا کروں۔ آپ نے فرمایا، جب تو رات کو اپنے بستر پر جا تو قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا کرو، یہ شرک سے بیزاری ہے۔ واللہ اعلم۔ لا أعبد ما تعبدون جن بتوں کو تم پوجتے ہو ان کو میں نہیں پوجتا، ولا أنتم عابدون ما أعبد اور جس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے، ولا أنا عابد ما عبدتم اور میں پھر کہتا ہوں کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو ان کی میں پرستش کرنے والا نہیں ہوں، ولا أنتم عابدون ما أعبد نہ تم اس کی بندگی کرنے والے معلوم ہوتے ہو جس کی میں بندگی کرتا ہوں۔ لكم دينكم ولي دين تم اپنے دین پر، میں اپنے دین پر۔ قل یا ایھا الکافرون، مشرکین الگ اور موحدین الگ۔ اس صورت مبارکہ ہمیں مشرکین کے عمل سے بیزاری کا اعلان ہے اور اللہ کی عبادت کے اخلاص کا حکم ہے۔ گو یہاں خطاب مکہ کے کفار قریش سے ہے، لیکن دراصل روئے زمین کے تمام کافر مراد ہیں۔ اس کی شان نزول یہ ہے کہ ان کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں تو اگلے سال ہم بھی اللہ کی عبادت کریں گے۔ اس پر یہ صورت نازل ہوئی اور اللہ تعالی نے اپنے نبی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ ان کے دین سے اپنی پوری بیزاری کا اعلان فرما دیں کہ میں تمہارے ان بتوں کو اور جن جن کو تم اللہ کا شریک مان رہے ہو ہرگز نہ پوجوں گا۔ گو تم بھی میرے معبود برحق اللہ وحدہ لا شریک لہ کو نہ پوجو۔ پس ما یہاں پر معنی میں من کے ہے، پھر دوبارہ یہی فرمایا کہ میں تم جیسی عبادت نہ کروں گا، تمہارے مذہب پر میں کاربند نہیں ہو سکتا، نہ میں تمہارے پیچھے لگ سکتا ہوں، بلکہ میں تو صرف اپنے رب کی عبادت کروں گا اور وہ بھی اس طریقے پر جو اسے پسند ہو اور جیسے وہ چاہے۔ اسی لیے فرمایا کہ نہ تم میرے رب کے احکام کے آگے سر جھکاؤ، نہ اس کی عبادت اس کے فرمان کے مطابق بجا لاؤ گے، بلکہ تم نے تو اپنی طرف سے طریقے مقرر کر لیے ہیں جیسے اور جگہ ہے، یعنی یہ لوگ صرف وہم و گمان اور خواہش نفسانی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت پہنچ چکی ہے۔ پس جناب نبی اللہ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ہر طرح اپنا دامن ان سے چھڑا لیا اور صاف طور پر ان کے معبودوں سے اور ان کی عبادت کے طریقوں سے علیحدگی اور ناپسندیدگی کا اعلان فرما دیا۔ ظاہر ہے کہ ہر عابد کا معبود ہوتا ہے اور طریقہ عبادت ہوگا، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اور طریقہ عبادت ان کا وہ ہے جو سرور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہے۔ اسی لیے کلمہ اخلاص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کا راستہ وہی ہے جس کے بتانے والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو اللہ کے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور مشرکین کے معبود بھی اللہ کے سوا غیر ہیں، اور طریقہ عبادت بھی اللہ کا بتلایا ہوا نہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ تمہارا دین تمہارے لیے، میرا میرے لیے، جیسے اور جگہ ہے، یعنی اگر یہ تجھے جھٹلائیں تو تو کہہ دے کہ میرے لیے میرا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، تم میرے اعمال سے الگ ہو اور میں تمہارے کاموں سے بیزار ہوں۔ اور جگہ فرمایا یعنی ہمارے عمل ہمارے ساتھ اور تمہارے ساتھ۔ صحیح بخاری شریف میں اس آیت کی تفسیر میں ہے تمہارے لیے تمہارا دین ہے، یعنی کفر، اور میرے لیے میرا دین ہے، یعنی اسلام۔ یہ لفظ اصل میں دینی تھا، لیکن چونکہ اور آیتوں کا وصف نون پر ہے، اس لیے اس میں بھی یا کو حذف کر دیا، جیسے فَهُوَ يَهْدِينَ میں اور یسقین میں۔ بعض مفسرین نے کہا ہے مطلب یہ ہے کہ میں اب تو تمہارے معبودوں کی پرستش کرتا نہیں اور آگے کے لیے بھی تمہیں نا امید کر دیتا ہوں کہ عمر بھر میں کبھی بھی یہ کفر مجھ سے نہ ہو سکے گا۔ اسی طرح نہ تم اب میرے اللہ کو پوجتے ہو نہ آئندہ اس کی عبادت کرو گے۔ اس سے مراد وہ کفار ہیں جن کا ایمان نہ لانا اللہ کو معلوم تھا، جیسے قرآن میں اور جگہ ہے، یعنی تیری طرف جو اترتا ہے اس سے ان میں سے اکثر تو سرکشی اور کفر میں بڑھ جاتے ہیں۔ ابن جریر نے بعض عربی دان حضرات سے نقل کیا ہے کہ 2 مرتبہ اس جملے کا لانا صرف تاکید کے لیے ہے، جیسے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا میں، اور جیسے لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ۔ پس ان دونوں جملوں کو 2 مرتبہ لانے کی حکمت میں یہ 3 قول ہوئے۔ ایک تو یہ کہ پہلے جملے سے مراد معبود، دوسرے سے مراد طریق عبادت، دوسرے یہ
کہ پہلے جملے سے مراد حال، دوسرے سے مراد استقبال یعنی آئندہ، تیسرے یہ کہ پہلے جملے کی تاکید دوسرے جملے سے ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ یہاں ایک چوتھی توجیہ بھی ہے جسے حضرت امام ابن تیمیہ اپنی بعض تصنیفات میں قوت دیتے ہیں، وہ یہ کہ پہلے تو جملہ فعلیہ ہے اور دوبارہ جملہ اسمیہ ہے، تو مراد یہ ہوئی کہ نہ تو میں غیر اللہ کی عبادت کرتا ہوں، نہ مجھ سے کبھی بھی کوئی امید رکھ سکتا ہے، یعنی واقعہ کی بھی نفی ہے اور شرعی طور پر ممکن ہونے کا بھی انکار ہے۔ یہ قول بھی بہت اچھا ہے، واللہ اعلم۔ حضرت امام ابو عبداللہ شافعی رحمت اللہ نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ کفر ایک ہی ملت ہے، اس لیے یہود نصرانی کا اور نصرانی یہود کا وارث ہو سکتا ہے، جبکہ ان دونوں میں سنب یا سبب ورثے کا پایا جائے، اس لیے کہ اسلام کے سوا کفر کی جتنی راہیں ہیں وہ سب باطل ہونے میں ایک ہی ہیں۔ حضرت امام احمد رحمت اللہ اور ان کے موافقین کا مذہب اس کے برخلاف ہے کہ نہ یہودی نصرانی کا وارث ہو سکتا ہے نہ نصرانی یہود کا، کیونکہ حدیث ہے دو مختلف مذہب والے آپس میں ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے۔ سورت کافرون کی تفسیر ختم ہوئی۔ فالحمد للہ احسانہ۔